بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے جس عنوان پہ جس موضوع پہ آپ سے مخاطب ہونے کا ارادہ کیا ہے وہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ اور وہ گناہ بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی جیسے ہم دو افراد گھر کے اندر معاشرے میں کہیں بھی بیٹھ جائیں تو ہماری زبان پہ وہ شخص جو اس جگہ کے اندر اس محفل میں موجود نہیں ہوتا، ہم اس کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ آج میں نے اس ویڈیو کے اندر اسی پہ عرض کروں گا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسلام کے اندر اس گناہ کو غیبت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی شخص اپنے سگے بھائی کا گوشت کھائے۔ اب کوئی بھی انسان اپنے بھائی کا گوشت تو نہیں کھاتا، اور پھر انسانی گوشت، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے یہ بہت بڑا جرم ہے اور ہر کوئی اس کو جرم سمجھتا ہے کہ اپنے بھائی کے گوشت کھانے کو، تو اسی طرح جو شخص کسی کی غیر موجودگی کے اندر اس کی عیب جوئی کرتا ہے، اسلام نے کہا کہ اس انسان نے ہی اتنا بڑا جرم کیا جیسے کہ سگے بھائی کا اس نے گوشت کھایا ہو۔ گرامی قدر، دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہم جس کے بارے میں جو کہتے ہیں یا تو اس کے اندر وہ عیب ہے، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس کے اندر وہ عیب موجود ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور دوسری صورت یہ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے۔ اب اسلام نے ان دونوں باتوں کی وضاحت کر دی ہے۔ اگر اس کے اندر عیب موجود ہے اور وہ شخص موجود نہیں ہے جس کے بارے ہم کہہ رہے ہیں، تو اسلام نے اس کو غیبت قرار دیا، اور جس کے اندر وہ عیب موجود نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، تو اسلام نے اس کو بہتان کہا ہے۔ اب غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے اور بہتان بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب ہم کسی کے بارے میں اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، تو لہٰذا وہ عیب ہے یا نہیں، جب کہہ رہے ہیں تو ان دو میں سے ایک بات ضرور ہے، یا اس میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو اسلام نے اس کو غیبت کہا، اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں تو اسلام نے اس کو بہتان کہا ہے۔ اب غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح بہتان بھی تو کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کو آسان الفاظوں میں یوں عرض کر دو، جیسے ایک واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک عورت آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ کہنے لگی۔ جب وہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ایک کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عورت ہے دیکھیں قد میں تو چھوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اب وہ چلی گئی تھی، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سنیں، اسی جو آپ نے کہا یہی گناہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس پانی کا رنگ بھی تبدیل ہو جائے، اتنا بڑا گناہ ہے جی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو واقعتاً قد میں چھوٹی ہے، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ یعنی جب وہ چیز اس میں موجود ہو اور وہ موجود نہ ہو، اور اس کو اس طریقے سے پیش کیا جائے، اگر وہی شخص خود سن لے تو اس سے وہ غصہ کرے، اسلام نے تو اس کو غیبت قرار دیا۔ آپ دیکھیں ہماری روزمرہ زندگی کے اندر، گھر کے اندر بیٹھتے ہیں، ہم اپنے برادری کے افرادوں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں،
کیا وہ جب وہ خود سن لیں تو وہ کتنا اس کو برا محسوس کریں گے؟ ہم نوجوان اور ہمارے بزرگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کس انداز کے اندر ہم ایک دوسرے اور تعلق داروں سے عیب نکال رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر وہ عیب اس میں ہے جب وہ خود شخص موجود نہیں تو ہم کریں گے، اسے غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر عیب نہیں ہے، ہم اپنے ذہن اپنی سوچ کے مطابق کرتے جائیں گے، یہ بہتان ہے۔ غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے اور بہتان بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک بھی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت تو زنا سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اپنی زبان پہ سچائی اور صداقت کو لائیں اور ایک دوسرے سے عیب جوئی نکال لیں، اور ایک دوسرے کی غیر موجودگی کے اندر عیبوں کو بیان مت کرا کریں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے اندر سے یہی بیماری بھی ختم ہو جائے، ہم بجائے یہ کہ ایک دوسرے کی عیب جوئی کریں، ہمارا حق یہ بنتا ہے ہم ایک دوسرے کی تعریف کرنے والے بنیں۔ اللہ ہر اس شخص کو، چونکہ غیبت ایک ایسا عمل ہے، غیبت ایک ایسا عمل ہے جو شخص اس کو کرتا ہے تو معاشرے میں اس کا اثر جو پڑتا ہے وہ انسانی تفریق اور انسانیت کے اندر ایک دوسرے سے دوری کی صورت میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری ماں بہن بیٹیوں، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچیں۔ جب بیٹھیں آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کریں، ایک دوسرے کی خوبیوں کو بیان کریں، اچھائی ایک دوسرے کے سامنے بیان کریں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہماری گفتگو کا مرکز، محور، ہماری گفتگو کا جو خلاصہ ہونا چاہیے وہ ایسا ہو کہ ہمارے دل ایک دوسرے کے قریب ہوں، بجائے یہ کہ ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہوں۔ اب چونکہ ایک ہمارے اندر بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، جب ہم بولتے ہیں سوچتے نہیں ہیں، اور پھر جو دل کے اندر غصہ ہوتا ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے ہم اپنی زبان کو کھول دیتے ہیں دوسروں کے اوپر۔ اس بری حرکت اور برے فعل سے باز رہیں، کیونکہ اس کے ایک فیملی سے لے کر معاشرے کے اوپر بہت بڑا برا اثر پڑتا ہے، اور اسلام نے اس کو بڑی شدت کے ساتھ منع کیا ہے۔ ہمارا کام یہ کہ ہم لوگوں کی خوبیوں کو بیان کریں، وہ برادری ہو، رشتہ دار ہوں، اپنے ہوں، ہمسائے ہوں، ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو بیان کریں، ہم ایک دوسرے کے عیب نہ نکالیں۔ کیوں؟ عیب سے تو اللہ کی مخلوق ایک دوسرے سے ٹوٹتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم عیب کو چھپا کر خوبیوں کو بیان کریں گے اور عیب جانتے ہوئے اس کے اوپر پردہ دیں گے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کا عیب چھپاتا ہے، اہل ایمان میں سے جو کسی کے عیب کو چھپا لیتا ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ آج کوئی شخص کسی کے عیبوں کے اوپر پردہ دے دیتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ دے گا۔ اس لیے حضرات گرامی، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ گفتگو ایسی ہو کہ اللہ کی مخلوق ایک دوسرے کے قریب ہو، گفتگو ایسی نہ ہو جس سے کہ اللہ کی مخلوق ایک دوسرے سے دور ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی مخلوق کو جوڑتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو جوڑ لیتا ہے، اور جو شخص اللہ کی مخلوق کو توڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں ہماری زندگی کے اندر ایسی خوبیاں پیدا ہو جائیں، ہمارے اندر ایسی نیکیاں، ایسی عادتیں آ جائیں کہ جو قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں، اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ اب اللہ ہمارے اوپر کیسے راضی ہوگا؟ جب دنیا کی زندگی ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاریں گے۔ ہمارے اس چینل کا مقصد یہی ہے، میری اور پوری انسانیت کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ جائے۔ آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کے ساتھ خود جڑیں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے لیے لوگوں کو بھی تیار کریں۔ جتنے لوگ آپ تیار کریں گے اور وہ دین سنیں گے تو آپ کے تیار کرنے کی وجہ سے جتنے لوگ اس سے جڑیں گے، جب تک وہ دین سنتے رہیں گے
آپ کی کوشش کی وجہ سے سننے والوں کو جب تک ثواب ہوگا، اس تیار کرنے والے کو اللہ برابر کا ثواب دے گا۔ اور پھر سننے کے بعد جتنے لوگ اپنی زندگی میں اس عمل کو ڈھال لیں گے، اللہ اس عمل کرنے پہ ان کو جتنا اجر دے گا، تیار کرنے والے کو بھی اس کے برابر کا اجر دے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کے لیے کوشش کریں، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ ضرور کوشش کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔